قریش نے مل جل کر محمد رسول اللہ سے مطالبہ کیا، ایک، آپ جب خدا کے سچے نبی ہیں اور خدا آپ کی ہر بات مانتا ہے تو مکہ کے سامنے جو پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے سارے شہر کو محصور اور ڈھانپ رکھا ہے، انہیں اپنے خدا سے کہہ کر ہٹوا دیجئے تاکہ ہمارے شہر کے آس پاس کھلی کھلی فضا ہو جائے۔ دو، عراق و شام کے باشندے کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے ملکوں میں دریا موجیں مارتے ہیں جن کی وجہ سے وہاں کی زمین شاداب ہے۔ آپ بھی اپنے رب سے دعا کیجئے کہ چند نہریں ہمارے یہاں بھی جاری ہو جائیں۔ تین، آپ کہا کرتے ہیں کہ موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اپنے خدا سے کہیے کہ ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر دے۔ اور ہاں دیکھیے، ایک بات کا خاص خیال رہے، وہ یہ کہ ہمارے آبا و اجداد میں قصی بن کلاب کو تو جیسے بنے ضرور زندہ کروا دیجئے۔ قصی ہماری قوم کا سردار تھا، اس نے قریش کی عظمت کو چار چاند لگا دیے اور سچ بھی بولا کرتا تھا۔ بس ہم کو قصی سے آپ کے بارے میں بھی پوچھ لیں گے، محمد ابن عبداللہ کیا سچ مچ خدا کے رسول ہیں؟ قصی جھوٹ نہیں بول سکتا، حقیقت حال اور صورت واقعہ کو وہ ٹھیک ٹھیک ظاہر کر دے گا۔ اپنی اولاد کو قصی جیسا شریف انسان دھوکے اور اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا۔ چار، اور ہاں، محمد زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمہیں خود بازاروں میں جانا پڑتا ہے، اپنی پیٹھ پر لاد کر غلہ اور سودا سلف لاتے ہو، تلاش معاش کے لیے تمہیں دوڑ دھوپ بھی کرنی پڑتی ہے، تمہاری مالی حالت بھی درست نہیں ہے اور تمہارا مکان کچا ٹوٹا پھوٹا، نہ گرمی میں آرام دہ اور نہ سردی میں ضرورت کے لیے کافی، تو پھر تم اپنے خدا سے کہو کہ مجھے نبی بنا کر بھیجنے والے قادر مطلق میرے لیے عالیشان محل بنا دے، میرے ارد گرد سونا چاندی جمع کر دے اور میری تفریح کے لیے باغ لگا دے، اور یہ بھی عرض کرو اپنے خدا سے کہ میرے ساتھ ایک فرشتہ کر دیا جائے تاکہ وہ لوگوں سے کہے کہ یہ آدمی اپنے دعوے میں سچا ہے۔ قریش کی خام خیالی اور کم نظری کے پورے ترجمان ہیں ان کے یہ مطالبے۔ ان کے دل و دماغ پر دنیا کی رنگینیاں اور خوش سامانیت چھائی ہوئی تھی، اونچے اونچے محلوں، سونا چاندی کے ڈھیروں اور لہلیہاتے باغوں کو ہی انہوں نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا۔ انسانی شرافت کی قدر و قیمت وہ پہچانتے ہی نہ تھے، ان کو نہیں معلوم تھا، اور اگر وہ معلوم ہوتا تو وہ جان کر انجان بن رہے تھے کہ عزت نفس، شرافت، سچائی اور انسان کی بڑائی کے لیے قیصر و ایوان ضروری نہیں ہے۔ مال و دولت کے پیمانے سے کسی انسان کی عظمت کو ناپنا سب سے بڑی جہالت اور حماقت ہے، اور یہ بھی قدرت کی سنت رہی ہے کہ حق و صداقت کے چراغ شروع میں ٹوٹے پھوٹے مکان اور خوش پوش جھونپڑوں میں ہی جلتے رہے ہیں۔ قریش کے ان مطالبوں کے جواب میں زبان نبوت یوں گویا ہوئی، میں ان باتوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں اپنے خدا سے ایسا سوال ہرگز نہ کروں گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے خدا کی رحمتوں کا خوشخبری دینے والا اور اس کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تم میری بات مان لو گے تو دین و دنیا میں اس سے خود تمہارا فائدہ ہوگا، ورنہ صبر کروں گا اور خدا کے فیصلے کا منتظر رہوں گا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب پر قریش حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، پھر بولے، تمہیں اپنے سچے ہونے کا اتنا زعم ہے اور خدا پر بہت ناز ہے تو تم آسمان کا ٹکڑا ہی ہم پر گرا دو۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ اس پر وہ لوگ بولے کہ جب تک تم ایسا نہ کرو گے تو ہم تم پر ایمان لانے سے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو خدا کے اختیار میں ہے، وہ چاہے گا تو ایسا ہو جائے گا۔ جاری۔